بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈنڈا پیرے بگڑے تگڑے دا، اور دوسری مثال یہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ یہ تصویر کے دونوں رخ ہیں۔ اب جس رخ کی طرف آپ دیکھنا چاہے اس پر آپ اپنا چشمہ لگائیں اور دیکھ لیں، اپنی آنکھ سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا تبصرہ تجزیہ کرنا ہے، یا کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے یا سوچ ہے۔ خبر یہ ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب، جو کہ بڑی تڑیاں لگا رہے تھے، نہ وہ وزارت عظمیٰ کی تقریب میں شریک ہوئے، نہ وہ صدر پاکستان کی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے، اور انہوں نے مسلسل جارحانہ اور ایک محاذرائی کا جو جیسچر دے رکھا تھا، ان کو ذرا سی ہلکی سی جیسے پتنگ کو تنگا لگتا ہے نا، وہ لگا ہے اور وہ سیدھے ہو گئے۔ ان کی نااہلی کا معاملہ جیسے ہی الیکشن کمیشن پہنچا ہے تو ماں بدولت پورے پروٹوکول کے ساتھ شہباز شریف کے در دولت پہ حاضر ہو گئے اور جا کے گوڈے پھڑ لے رہے، میاں جی مینوں معاف کر دو۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن اگر شہباز شریف نہ چاہتے تو علی امین گنڈا پر ان سے ملاقات نہ کر پاتے۔ اب ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان کی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی، تو خبر کو اسی انورٹڈ کاما میں دیکھا جائے کہ ایک وزیر اعظم سے ایک وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑی اچھی بات ہے، اور پاکستان کے استحکام کے لیے بڑی اچھی بات ہے، فیڈریشن کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بغاوت کا منظر پیش کرے، باغی پن دکھائے اور وفاق کو تڑیاں لگائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہو تو پاکستان کا یہ جو فیڈریشن کا نظام ہے یہ چل نہیں سکتا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب جناب اچھے بچوں کی طرح پہنچ گئے وزیر اعظم ہاؤس اور ان سے کی ہے ملاقات۔ اب انہوں نے ملاقات اس لیے کر لی کہ کل بھی انہوں نے ایک ملاقات کرنی ہے، اس میں آرمی چیف بھی موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ سیدھے سیدھے انسان کے بچے بنے اور جائیں اور جا کر وزیر اعظم سے ملاقات کریں، ان کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کریں۔ اگر آپ پرائم منسٹر کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے نہیں کرتے، حکومت پاکستان کے آپ پابند نہیں ہیں، آئین پاکستان کے آپ پابند نہیں ہیں، پاکستان کے قانون کے آپ پابند نہیں ہیں، اور پاکستان کے عوام کے آپ مینڈیٹ کے پابند نہیں ہیں، پارلیمنٹ کو آپ احترام نہیں دے رہے اور وزیر آفس کو آپ احترام نہیں دے رہے، تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب آپ میں اور دفعہ 302 کے قیدی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کل سے خبریں زیر گردش تھی، علی امین گنڈا پور جناب عمران خان سے ملاقات کرنے جائیں گے، اور چونکہ پابندی لگا دی ہے حکومت پنجاب نے قیدیوں سے ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کی، اور تمام جیلوں میں لگائی ہے پنجاب کی، تو اس کے باوجود وہ اپنا قافلہ لے کر تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے عمران خان سے ملنے جانا ہے اڈیالہ جیل، لیکن پھر ٹرلیاں کھڑکی، گڈیاں بجیاں، ہینڈل مڑے اور سیدھے جناب پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف، اور بتایا کہ جناب آپ ہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جو جیل میں بیٹھا شخص ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ تو یہ حافظ جی کا ڈنڈا گھوما ہے، پیغام پہنچا ہے، اور وہ پہنچ گئے ملاقات کے لیے۔ ملاقات ہوئی ہے، اب ملاقات کے بعد وہ 10 باتیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلہ تھا، میں نے چیف سیکرٹری کا تقرر کرانا تھا کیونکہ وہ تقرری کے اوپر اعتراض ہوا ہے، انہوں نے ایک نام بھیجا تھا اور ان کو واپس بھیجا ہے سرکار نے خط لکھ کر کہ آپ نے کم از کم 3 نام دینے ہیں، ایک نام کا فیصلہ جو ہے وفاق کرتی ہے۔ خبر پھیلی کہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعظم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو پھر لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ بھائی ادھر سے بھی کوئی اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار ہے، اور جو جیل میں بیٹھا شخص ہے وہ پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے ہیں، اور ہم کتنی بھی کوشش کر لیں عمران خان صاحب کی حمایت کرنے کی، یہ کہنے کی کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے، یہ کہیں کہ ان کو لوگوں نے پسند کیا، یہ کہیں لوگ ان پر پیار سے جانیں نچھار کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کہہ لیں، لیکن ان کی اپنی حرکات و سکنات ایسی ہے کہ جی نہیں چاہتا کہ ان کو پاکستان کا دوست کہا جائے، پاکستان کا سابق پرائم منسٹر کہا جائے، یا یہ کہا جائے کہ اس شخص کے دل میں پاکستان کے لیے ذرا سی محبت ہے۔ وہ اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا ذبح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی پہلے انہوں نے IMF کو خط لکھا، اس کے بعد وہاں سے انہیں تھپڑ پڑا، جواب تو تھپڑ ہی ہوتا نا نام ہے، تو تھپڑ پڑا ایک، پھر اب خط لکھا جا رہا ہے یورپی یونین کو کہ پاکستان کا GSP پلس کا سٹیٹس ختم کر دیں۔
اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی وہ جو فیصل آباد کی مارکیٹ ہے گارمنٹس کی, ہودری کی, یہ سارے جو انڈسٹری ہے یہ برباد ہو جائے گی, کیونکہ ان کو اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں آپ کا بزنس ہوتا ہے. تو خط لکھا گیا ہے اور شاندانہ گلزار نے یہ آن لائن پٹیشن ڈالی ہے. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہم نے خط نہیں لکھا, اور بھائی لکھا ہوا ہے, ثبوت آ گیا ہے, سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ آپ نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے. یہ کام اندلیب عباس کرتی تھی, اب شاندانہ گلزار کر رہی ہے. اندلیب عباس پریس کانفرنس کر کے سائڈ لائن ہو گئی, وہ سیانی تھی. شاندانہ گلزار جو ہے وہ ساؤتھ کی فلمیں دیکھتی روز بیٹھ کے, اور اس کو بہت وہ ڈھشو ڈھشو نظر آتا ہے, اور لگتا ہے کہ ہر بندہ جو سازش کر رہا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ قتل و غارت کر رہا ہے. تو وہ پاکستان کو اتنا ہی نقصان پہنچا رہی ہیں جتنا عمران خان صاحب پہنچا رہے ہیں. تو انہوں نے خط لکھ دیا, اور سونے پہ سہاگا یہ چلے. ہم تو کہتے رہے کہ بعض لوگ عمران کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں, وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان نے جیل میں آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا. اچھا, اسٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے جاری کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے, تو عمران خان صاحب نے کیا کیا. انہوں نے آج پھر کہہ دیا کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے. اب یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن عمران خان کل جب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل جو حکومت پنجاب نے جیلوں میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر 2 ہفتے کی پابندی لگائی تھی, اس پابندی کے باوجود آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کے خلاف ایک اہم کیس کی سماعت تھی. اس کیس میں عمران خان کے سارے وکلاء بھی پہنچے, جج صاحب بھی پہنچے, عمران خان صاحب بھی پہنچے, اور صحافیوں کو بھی الاؤ کر دیا گیا. تو پھر یہ کون سی پابندی لگائی حکومت پنجاب نے, یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, ادھر عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ہاں جیلر کا استحقاق ہے, پریزن رول کیا کہتے ہیں ہمیں یہ بتائے, اور درخواستیں دائر ہو رہی ہیں. جیلر کو توہین عدالت کا نوٹس ہو چکا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم اس پر بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے. یہ عدالتوں میں کیس دینے سماعت ہے کہ قیدیوں کو سے ملاقات کی اجازت دی جائے, لیکن آج ملاقات ہو گئی اس پابندی کے باوجود. خان صاحب سے آج ہماری ملاقات بھی الحمدللہ بڑے اچھے اسپرٹ میں ہیں, اور صحت ان کی ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن آج کی ملاقات ہماری اس طریقے سے ہوئی ہے کہ القادر کا ٹرسٹ کا جو کیس چل رہا تھا اس کے سلسلے ہم سارے ملے ہیں, اس لیے ہم نہیں سمجھتے یہ وہ ملاقات ہے جو ملاقات کی دل مختص ہے وہ کل ہے. اسی کے لیے علی بن گنڈا پور کو بھی پنجاب حکومت نے روکا تھا کہ آپ نے نہیں ملنے جانا وہاں پہ, کیونکہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے عمران خان سے. لیکن وہ تیار تھے, انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا. کل انہوں نے رات آرڈر کر دیا سویرے گڈیاں کڈو جناب ہم جائیں گے عمران خان سے ملنے, ہم تو عمران خان کو زیادہ مانتے ہیں. تو پھر اگلوں نے کان ایسے کھینچے کہ وہ بالوں کے نیچے سے بھی لال نظر آ رہے تھے. تو اب عمران خان صاحب نے جب موقع دیکھا کہ سارے آگے ہیں, تو پھر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ان کو پیغام دے دیے, پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے, اور پاکستان خدا نخواستہ یہ بننے جا رہا ہے, وہ بننے جا رہا ہے. اب وہ اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں, جب وہ جیل میں نہیں تھے, جب وہ جلسوں جلوسوں میں خطاب کر رہے تھے اس وقت بھی, اور جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ تعریفیں کیا کرتے تھے سری لنکا کے صدر کی. I had a very good conversation with the president. We were discussing how to bring down the prices of food items. He told me how he went to China and he actually visited various farms from where he discovered that how they had reduced the gap. Really, I must say I thank the president because I'm immediately going to go back and bring in technology to reduce this gap. قوم کا وہ حال ہونے جا رہا ہے جو سری لنکا کا ہوا ہے. سری لنکا کا آپ نے حال دیکھا کیا ہوا سری لنکا میں؟ سری لنکا میں یہ ذرا سنیں کیا ہوا. سری لنکا کے اندر ہوا کیا کہ ان کے جو اوپر سربراہ تھے وہ بھی خاندان تھا. یہاں بھی 2 خاندانوں کے نیچے ہمارا ملک 30 سال سے یہ 2 خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. 30 سال سے. تو ایک طرف سری لنکا کی تعریفیں کر رہے تھے, پھر انہوں نے سری لنکا میں دیکھے کیا ہو گیا. اسی صدر سے جس سے مشورے لینے کی باتیں کر رہے تھے اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے, اسی کو پھر جب اس میں برا وقت آیا تو یہ اس کے خلاف باتیں کرنے لگے. تو انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونا جا رہا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوگا, عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی, اور پتہ نہیں کیا کچھ تباہی ہو جائے گی, اور یہ سارا ملک جھوٹ پہ چل رہا ہے. یہ سیکورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے, کون سی سیکورٹی تھریٹ ہے؟ کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے, یہ بس جھوٹ بول رہے ہیں.
تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, تو پھر ان کی سیکورٹی ختم کر دینی چاہیے. کیوں انہیں سیکورٹی دی گئی ہے؟ انہیں عام بیرک میں رکھا جائے, انہیں وی آئی پی بیرک میں کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کو پھر دیگر قیدیوں کے ساتھ بند کیا جائے, کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے, وہ مجرم ہے, ان کو سزا ہو چکی ہے. عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر جو ملک کو سری لنکا بنانے کی بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ کل پاکستان میں آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے, اور حکومت پاکستان نے یہ بتا دیا آئی ایم ایف کو اس بار ہم جو ہے وہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کرنے والے ہیں, یعنی طویل المدتی قرض لیا جائے گا اور بڑا قرض لیا جائے گا, یہ چھوٹی چھوٹی قسطیں نہیں لی جائیں گی. تو اس لیے عمران خان صاحب کو اب یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اگر موجودہ حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی 5-7 سال کے لیے تو پھر یہ حکومت تو مشکلات سے نکل جائے گی. تو انہوں نے پھر اس لیے دوبارہ سے وہ جو گھنٹی سری لنکا والی ہے نا وہ بجانی شروع کر دی ہے کہ ملک سری لنکا بن رہا ہے. لیکن یہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی انگلیوں پہ ناچ رہی ہے, اور اس طرح انہوں نے کل رات کو بھی پورے پاکستان کو نچانا شروع کر دیا. عمران خان کو جیل سے نکال لیا گیا ہے, 40-50 گاڑیاں انہیں جیل سے نکال کر لے گئی ہیں, وہ جیل کی طرف آتی دیکھی گئی, وہ جاتی دیکھی گئی, اور ان کو بنی گالا لے جایا جائے گا, وہاں پہ جنگل ہے, وہاں پہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. میں نے بنی گالا کی آپ کو ویڈیو دکھائی تھی جو ایریل شاٹ تھا, ایسا لگزریس, وہ لگزریس علاقہ کہلاتا ہے, وہاں عام آدمی رہ نہیں سکتا, امیر آدمی رہتے ہیں, امیر لوگ بنی گالا میں گھر بنا کے رہتے ہیں. وہاں اگر چور ڈاکو یا دہشت گردوں کے آنے کا خطرہ تو کوئی وہاں گھر بنا کے کیوں رہے گا؟ ان کی اپنی سیکورٹی میکینزم ہے. عمران خان کے گھر آپ نے جانا ہو بنی گالا تو آپ اس سڑک سے گزر نہیں سکتے جب تک سیکورٹی چیک نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے لیے جب پولیس ایک دفعہ گئی تھی ان کے گھر پہ جانے کے لیے تو وہاں پہ گارڈوں نے پولیس میں فائرنگ کر دی تھی, اتنی سیکورٹی ہوتی ہے. تو یہ کوئی آسان ہے؟ وہ کہتے ہیں میری ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں. ویسے ان کی پیشن گوئی واقعی صحیح ثابت ہوتی ہیں جو اپنے بارے میں کرتے ہیں. جو انہوں نے کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا اقتدار سے نکالے جانے کے بعد, مجھے وزیر اعظم بنا دو, بس بیٹھا رہوں گا ڈمی بن کے, ورنہ میں خطرناک ہو جاؤں گا. تو وہ تو صحیح کہہ رہے تھے, وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوئے ہیں, اور اتنے خطرناک ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے تکنی کا ناچ نچایا ہوا. تو بیک ٹو بیک 3 کام عمران خان صاحب نے چند دنوں میں کر دیے ہیں. آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے, یورپی یونین کو خط لکھ دیا ہے, ان کی جو ترجمان ہے شاندنا گلزار اس نے, اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے. تو یہ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ کم ظرفی کی بات ہے. میں شاید مناسب لفظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس سے مناسب مجھے ملا نہیں. یہ کم ظرفی کی علامت ہے کہ آپ کو پاکستان سے زیادہ اپنا مفاد عزیز ہے. ہمیں تو پاکستان عزیز ہے, آپ پاکستان کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کر رہے ہیں کہ یعنی پاکستان کی بربادی کی بات. تو پاکستان کی کاسٹ پر میں تو کسی کو لیڈر نہیں مان سکتا, وہ کوئی بھی ہو. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, ہمارے لیے نہ سب سے پہلے عمران خان ہے, نہ ہمارے لیے سب سے پہلے نواز شریف ہے, نہ ہمارے لیے سب سے پہلے آرمی چیف ہے, نہ ہمارے لیے سب سے پہلے قاضی فائزی صاحب. کوئی ہمارے لیے سب سے پہلے نہیں ہے. پہلے پاکستان ہے, پھر دنیا جہان کی باتیں ہیں, اور پھر آپ کی سیاست ہے, اور پھر آپ کی ڈرامے بازیاں, پھر آپ کے جھوٹ ہیں. آپ کے جھوٹ تو اتنے ہیں کہ اب یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. دوسروں کو جھوٹا کہتے ہیں, خود جتنے جھوٹ بولے ہیں پچھلے دنوں میں. اور یہ جو جھوٹ بولا کہ رات کو لے گئے, انہیں مار دیا جائے گا اور انہیں قتل کر دیا جائے گا, تو صبح عمران خان صاحب نیلی جرسی اور ٹراؤزر پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کورٹ کے اندر اور مسکرا رہے تھے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہلا رہے تھے ٹانگ, اور صحافیوں سے گپے شپے لڑا رہے تھے. وکیل ذرا دیر سے پہنچے کیونکہ ان کو باہر روکا ہوا تھا. تو جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وکیل ذرا دیر سے آئے, تو جج صاحب بھی برہم ہو گئے کہ یار آپ لیٹ آئے ہیں. انہوں نے کہا جی باہر ہمیں روکا ہوا تھا. ایک تو حکومت جو ہے یہ تو بڑی نٹھلی حکومت ہے, میں بتا دوں. یہ ڈنڈے کے زور پہ چل رہی ہے. ڈنڈے کے زور پہ دیکھیں کے پی کے کا وزیر اعظم سے ملنے آ گیا, اور وزیر اعظم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ وہ پھر اپنا کوئی میکنزم ایسا بنائے کہ آئے نا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ سر کے بل چلتا ہوا. عمران خان کی وہ ایک یعنی عمران خان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. اس نے کون سا پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی پلان بنانا ہے؟ کون سا 15 سالہ پلان وہ جیل میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں؟ کون سا انہوں نے اکنامک پلان بنا لیا؟ کون سا انہوں نے ریفارمز کے لیے کام کر لیے؟ کون سی وہ کتابیں لکھ رہے ہیں؟ وہ تو بیٹھ کے روزانہ پلان بناتے ہیں, ان کے بندے ان سے ملنے جاتے ہیں, ان کو پلان دیتے ہیں, بندے باہر آ کے وہ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں, اور پورے ملک میں فساد, انتشار, شور. الیکشن ہونے کے بعد بھی ایک دن ابھی تک ہم نے سکون کا نہیں گزارا. تو وہ جیل میں بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں. اب اگر انہوں نے سازشیں کرنی ہے تو پھر آپ انہیں جیل میں کیوں بند رکھا ہوا؟ انہیں کیا نیلسن منڈیلا بنا کر نکالنا ہے؟ اور اگر انہیں نیلسن منڈیلا ہی بنانا تو خدا کا واسطہ انہیں باہر نکال دیں, اور پھر دیکھیں اپنے آنکھوں سے جو وہ تباہی کر رہے ہیں.
اب ہر طرف تو فوج نے آپ کو نہیں سنبھالنا نا. اب اگر سمجھ رہی ہے حکومت کے ہم آ گئے ہیں اقتدار میں اور ہمیں فوج سنبھالے گی, اور چونکہ وہ عمران خان سے ناراض ہے تو کنی کی دیر چلے گا. مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں, وہ بڑی ضروری ہے, پھر اور خبریں بھی ہیں, لیکن مہنگائی کی پہلے بات کر لیتے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز انہوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے, اسٹالوں پہ جا رہے ہیں. پہلا روزہ دوسرا روزہ ہم نے دیکھا. آج شہباز شریف صاحب اسلام آباد کی مارکیٹوں میں گھوم رہے تھے اور قیمتیں چیک کر رہے تھے یوٹیلٹی اسٹور پہ. ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارا پاکستان یوٹیلٹی اسٹور سے شاپنگ کرتا ہے, اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں 1% لوگ بھی یوٹیلٹی اسٹور سے بائی نہیں. بہت ہی ریئر ہے کہ یوٹیلٹی اسٹور پہ لوگ جائے اور جا کے شاپنگ کرے, اور اس میں سے بھی یوٹیلٹی اسٹور میں جو شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں جو چیزیں لے کے اپنی دکانوں پہ رکھ کے بیچتے ہیں. تھوڑی بہت ان کو سستی مل جاتی ہے, اور ان قیمتوں کا جو گراؤنڈ ریئلٹی کی قیمت ہے بڑا ہی فرق ہے. اب مجھے بتائے پرائم منسٹر جائے گا پروٹوکول کے ساتھ تو کسی کی ضرورت ہے وہ قیمت زیادہ بتا جائے, وہ 200 روپے کم ہی بتاتا ہے. کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ گئی ہوئی تھی, ایک دکاندار سے پوچھا پیاز کتنے کا ہے, 160 کا. ویری گڈ, یہ کہاں ملتا ہے بھائی, ہمیں بھی بتاؤ. میں تو منڈی سے 270 روپے کلو خرید کے لایا ہوں, اور بازار میں وہ 300 350 روپے کلو بکتا ہے. منڈی کی بات کر رہا ہوں, لاہور کی سبزی منڈی سے میں خود خرید کے لایا ہوں, اور وہ دکاندار کہہ رہا ہے 160 کا. یہ کہاں ملتا ہے؟ وہ صرف وزیر اعلیٰ کو دیکھ کے 160 کا کہے گا, اور وزیر اعلیٰ کہہ رہی ہے بڑی خوش ہے کہ ہاں بڑا سستا مل رہا ہے. تو یہ جو چاچا بھتیجی شو ہے نا, میں ویسے کبھی کہا نہیں, اکثر لوگ شہباز شریف کو چاچو کہتے ہیں, تو چاچو بھتیجی کہہ لیتے ہیں. یہ چاچو بھتیجی شو جو رمضان میں شروع ہوا نا, یہ دیکھ لیں کہیں یہ فلاپ نہ ہو جائے, کیونکہ قیمتیں ایسے نہیں کم ہونی حضور, چھاپے مارنے سے نہیں ہونی کم. وہ آپ کو منا بھائی MBBS دیکھے اور آپ اس سے سبق حاصل کریں کہ کس طرح جو بیوروکریسی انتظامیہ بیوقوف بناتی ہے. وہ کہتی ہے میں صاحب آنا لے رہے ریٹ لسٹ کم کر دو. کیلا کتنے کا, 50 روپے درجن ہے, مارکیٹ میں 300 کا بک رہا ہے. سیب سرکاری قیمت 300 روپے اور بازار میں 500 روپے. وہ کینو وہ 600 کا ہو گیا. ادرک 1000 روپے کلو ہو گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں نا, میں کیا قیمتیں بتاؤں آپ کو جو. اچھا مہنگائی کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی زحمت, 2 قسم کی مہنگائی ہے. ایک مہنگائی ہے جو آپ کے لائف سٹائل کے حوالے سے ہے, اور ایک مہنگائی ہے جو عام لوگوں کے کچن کے حوالے سے ہے. اس میں صرف کھانے پینے کی اشیاء یا اوڑھنے پہننے کی اشیاء, اس سے زیادہ کا تعلق نہیں ہے. بیسک جو چیزیں ہیں, آٹا, چینی, دال, چاول, اور کوکنگ آئل کہہ لیں آپ, اور یہ پیٹرول جو گھریلو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, عام لوگوں نے موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں. یہ لوگوں کی بیسک مہنگائی. لائف سٹائل اور چیز ہے کہ آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو آپ نے مہنگا گھر لیا ہوا ہے, یا آپ اچھے گھر میں رہتے ہیں اس کا ہیوی کرایہ پے کر رہے ہیں, آپ کو وہاں پہ لگزریس لائف سٹائل چاہیے, آپ کو گھر کے اندر تمام آسائشیں چاہیے. تو یہ آپ کی چوائس ہے. یہ مہنگائی بائی چوائس ہے. یہ جو کچن ہے نا, یہ بائی چوائس نہیں ہے, یہ تو مجبوری ہے. آپ تصور کریں کہ 400 روپے 500 روپے کلو کا گھی جو 2 سے 3 دن چلتا ہے عام 4-5 افراد کا اگر کوئی کنبا ہو تو, اور آٹا 3000 روپے کا 20 کلو. کچن لوگوں کا بہت مہنگا. سبزیاں اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ کی آنکھیں ایسے پھٹ جائیں. میں منڈی سے ہو کے آیا ہوں تو میں وٹنس اس بات کا. میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے مہنگی ملی ہے, وہاں سب کو مہنگی چیزیں مل رہی ہیں. کچنار 800 روپے, یہ جو چھولیا ہے سادہ یہ 600 روپے جو ہرے چنے ہوتے ہیں. بھنڈی 400 روپے کلو, کریلا 400-500 روپے کلو. کوئی سبزی 300-400 روپے کلو ہے ہی نہیں سوائے بینگن کے جو 100-150 روپے کلو ہے. تو یہ اب سارے بینگن تو کھا کے گزارا نہیں کر سکتے. آلو 50 روپے کلو بک رہا تھا, اب وہ بھی 70-80 روپے 100 روپے کا بک رہا ہے. تو مہنگائی ایسے کم نہیں ہونی کہ چاچو بھتیجی چھاپے مارے. کوئی میکینزم آپ ضرور چھاپے مارے. آپ جائیں پھر اب عام آدمی کی طرح منہ پہ. بی بی کو تو بڑی آسانی ہے, مریم بی بی کو تو برقع پہنے اور جناب نکل لے چپکے سے.
وہ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے, سمجھدار ہے, ان کو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. عام بازار میں چلی جائیں, اچھرا بازار میں چلی جائیں, یہاں پہ چلی جائیں, بھگوان پورہ بازار میں چلی جائیں, شالیمار کی طرف چلی جائیں, ڈیفینس کے بازار میں چلی, کہیں چلے جائیں آپ, لاہور میں شہزاد ٹاؤن چلے جائیں, ڈاؤن ٹاؤن چلے جائیں, یہ جو اندرون شہر کی گلیاں ہیں یہاں چلے جائیں, آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح کیا جا رہا ہے, اس سے لوگوں کو اور تکلیف ہوتی ہے. لگتا ہے کہ یہ کوئی کاسمیٹکس میئر لیے جا رہے ہیں, یہ کوئی نمائشی کام ہے. اگر آپ نے یہ کہنا کہ دیکھیں جی ایک وزیر اعظم جو کہتا تھا میں کوئی آلو ٹماٹر کی قیمتیں کم کرانے آیا ہوں, اور ہم جا رہے ہیں آلو ٹماٹر کی قیمتیں کم کرانے, تو آپ بھی کم نہیں کرا رہے, آپ صرف بتا رہے ہیں کہ ہم عمران خان جیسے نہیں ہیں. تو وہ تو پتہ ہے عوام کو, تبھی تو آپ کو حکومت دی ہے, اور اب آپ بھی یقین کر لیں کہ آپ حکومت میں آ گئے. حکومت میں آنے کے بعد صرف عمران خان کی برائیاں گرانے سے کچھ نہیں ہونا. حکومت کی اب ذمہ داری کے 5 سال اس نے پورا نظام بنا کر حکومت چلانی ہے, اور جو ریاست کے خلاف باغیانہ خیالات جذبات رکھتا ہے اس کا سر کچل دینا ہے, اور قانون اور آئین کے مطابق. یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ پکڑ کے تو فائر مار دینا. اچھا, کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے, دیکھا وہ تو جناب ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ صوبے کے واجبات لینے کے لیے اور چیف سیکرٹری کا مسئلہ حل کرانے کے لیے شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں. تو وہ یہ بات بھول رہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے پاس چل کے نہیں گئے. ایک تو وہ شہباز شریف کے پاس چل کے گئے, اور دوسرا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو ٹائم دیا ہے. وہ چاہتے تو ناراض ہو جاتے, کہتے کہ جناب میں نے نہیں ملنا, وہ آیا نہیں تھا مجھ سے, پہلے نہیں ملا, اس سے مجھے مبارکباد نہیں دی. لیکن نہیں بھائی, دونوں طرف سے جو ہے وہ دونوں کو میرا خیال پیغام ملا ہے کہ یہ معاملہ سیدھے کرے. اور شہباز شریف صاحب سے کہا گیا ہوگا کہ جناب علی امین گنڈا پور آ رہا ہے تو آپ اس سے مل لیں ذرا. اور کل چونکہ اب FICFC کا اجلاس ہے اور اس کی صدارت کرنی ہے جناب شہباز شریف صاحب نے, اس میں تمام فوجی افسران نے شریک ہونا جن میں آرمی چیف بھی شامل ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس میں بنفس نفیس تشریف لائیں گے اور اس کا حصہ بنیں گے. اور اگر آج ملاقات نہ ہوتی تو کل یہ جو FICFC کی میٹنگ ہے وہ شاید اتنی فروٹفل نہ ہوتی. وہ ناراضگی کا ایک ماحول رہتا اور ایک ٹینشن اور ایک کھچاؤ رہتا, جس کو آج ہی دور کر لیا گیا ہے اور آج ہی اس معاملے کو ختم کر دیا گیا. کل جب یہ مل کر بیٹھیں گے تو یہ ایک دوسرے کے چہرہ آشنا بھی ہوں گے, اور ایک دوسرے سے چہرہ نظریں ملائے بغیر اور ایک دوسرے سے نظریں نہیں چرائیں گے, بلکہ نظریں ملا کر کام کریں گے. کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت فیوچر ہے نا, وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ پلس نظام ہے, تو پھر ہائیبرڈ پلس نظام نے کہیں نہ کہیں اپنے رنگ تو دکھانے ہیں, اور جن کو وہ رنگ اچھے لگیں ان کو مبارک, جن کو وہ برے لگیں وہ بھی صبر کریں, کیونکہ یہ معاملہ آج یا کل یا پرسوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ کوئی چند چڑھا کے ہی گل مکے گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردن واگلوں بہت خیال رکھیں.